اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجت روی۔ آج کا موضوع ہمارا ہے حاجت روی کا۔ تاہم یہ بات مسلمہ ہے کہ حاجت روی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جب بھی ہمیں کوئی ایسی حاجت درپیش ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے در کی طرف دیکھنا چاہیے، اور وہی در ایسا ہے جہاں سے ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے۔ اس حوالے سے پہلے آپ کو میں کچھ اسماء بیان کر دیتا ہوں جو ہمارے عمل کا بنیادی حصہ ہیں۔ یہ ہیں یا اللہ، یا وہاب و، یا کریم و، یا حلیم و، یا اللہ۔ حاجت روی کا مطلب خواہش اور ضرورت پوری کرنے کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ اسماء ایسے ہیں کہ جو کسی بھی فرد کی کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ضرورت ہو، اس کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں صرف نوری علم کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں، اور اسماء حسنہ یا آیات قرآنی میرے زیر بحث ہوتی ہیں، اسی حوالے سے اس علم کو آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء پر مشتمل عمل کے صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ ایک چلہ آپ کا اس عمل کا 21 دن کا ہوگا۔ دو طریقوں سے آپ اسے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فجر کے بعد کریں یا عشاء کے بعد کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فجر سے پہلے آپ اس کو کر لیں۔ وقت جو بھی آپ تعین کریں، جس بھی وقت کا اپنے کام کے لیے متعین کریں، جس بھی وقت کو، کوشش یہ کریں کہ روزانہ پھر اس خاص وقت کے اوپر ہی آپ اس عمل کو کریں۔ اسے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آپ کا توجہ جو ہے وہ نہیں بکھرتی آپ کی، اور دوسرا ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے جب آدمی اس چیز سے فیملیئر ہو جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی دعا میں پھر تاثیر واقع ہوتی ہے۔ جب وہ ذہنی اور قلبی طور پہ اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا تو وہ اسی طرح سے فائدہ دیتا ہے۔ بہرحال یہ پڑھائی آپ نے 21 دن کرنی ہے۔ امید تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا، اور اگر کچھ رکاوٹ باقی ہو تو 21 دن کے 2 مزید چلے آپ اس پڑھائی کے کر لیں، اور اس دوران اگر آپ کا معاملہ حل ہو بھی جائے تو اپنی پڑھائی مکمل کر کے ہی آپ نے عمل کو چھوڑنا ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ اس کے علاوہ اسکرین پر آپ ایک نقش دیکھ رہے ہوں گے جو انہی اسماء حسنہ کی حرفی حالت، حرفی شکل کی بنیاد پر استخراج کیا گیا ہے۔ اس نقش کو آپ حسب گنجائش کاغذ، چاندی، تانبے پہ کندہ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی تاثیر میں اضافہ ہوگا اور آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ ایک بات پر عموماً میں زور دیتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی عمل کریں تو اس عمل کا اختتام دعا کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دعا جو ہے وہ آپ نے جس مقصد کے لیے عمل کیا ہے اس کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ عموماً لوگ پڑھائی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دعا کچھ اور مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی توجہ نہ عمل پہ قائم ہوتی ہے اور نہ اپنے مقصد پہ قائم ہوتی ہے، اور جب یہ چیز دونوں میل نہیں کھائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف وقت ضائع کیا، آپ نے کوئی بھی ذکر اذکار کیے نہیں ہیں۔ آپ کی جو بھی معاملہ رکا ہوا ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کے حل کے لیے دفتن فقتاً حسب گنجائش صدقہ دے دیں، جو بھی آپ دے سکتے ہیں، اور جب آپ کا معاملہ حل ہو جائے تو پھر بھی اللہ کے نام کے اوپر کسی ضرورت مند کی، کسی غریب کی مدد کریں، اور مدد اتنی ہونی چاہیے کہ اس کو بھی کوئی فائدہ پہنچے۔ اب تک کے لیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں، بخششیں اور فضل نازل فرمائے، دین، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔